نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام اللہ برکت الحمد للہ ٹھیک۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف پڑھنے اشر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دے، اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کے بہترین کام دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور اس کے تمام احکامات پہ ہمیں عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارا ایک ربع کمپلیٹ ہو چکا۔ ہم چھٹا رکوع دیکھ رہے ہیں اور چھٹا رکوع میں بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے انعامات کے بارے میں بتا رہا ہے ہمیں، اور ہمارے لیے بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پہ احسانات اتنے زیادہ کیے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے شکر گزاری نہ کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پہ آئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، نہ کہ اس قرآن کو ہم صرف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد صرف اور صرف الماریوں میں اوپر والے حصے میں یعنی کہ سیو کر کے رکھ دیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے زندہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو یہ ختموں کے کام آتا ہے، نہ بخشوانے کے کام آتا ہے، اور نہ ہی گھر کی خیر و برکت کے لیے محفل کروانے کے کام آتا ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو اس پہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جن کو ہدایت مل جاتی ہے الحمدللہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب بھی لوگ مبارک مستحق ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ بیٹھے ہیں اس وقت، سبھی اپنے ٹائم نکال کے اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے اپنے وقت کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، قرآن کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کوشش کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں قبول کر لے۔ ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر 52 سے 53 سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے جانوں پر، باتخاذکم اپنے پکڑنے کی وجہ سے، عجلا بچھڑے کو، فتوبو تو لہٰذا تم توبہ کرو، الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی، فقتلوا تو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہی خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابا تو پھر توبہ قبول کی اس نے، علیکم تم سے، انہو بے شک وہی التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری آیات تھی آج کی۔ اب ہم روڈ ورڈ دیکھتے ہیں ان کے۔
आतेना दी हमने, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, वल फुरकाना और फर्क करने वाली चीज, फाराकाफ इसका रूट वर्ड है, तहतदून तुम हदायत हासिल करो, हादाया इसका रूट वर्ड है, जुलम तो जुल्म किया तुमने, जुआला मीम इसका रूट वर्ड है, बित्तिखाजिकुम अपने पकड़ने की वजह से, हमजा खासा इसका रूट वर्ड है, फतूबू लिहाजा तुम तौबा करो, ता वाओ बा इसका रूट वर्ड है, बारिकुम अपने पैदा करने वाले की, रा बारा हमजा इसका रूट वर्ड है, फक्तुलू सो तुम कत्ल करो, काफ तालाम इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रूट वर्ड। अब हम मुख्तसर से इसकी तफसीर देखते हैं। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और वो वाक़या याद करो जब हमने मूसा को किताब और फर्क करने वाली चीज़ दी ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इस वाक़े में नसीहत करने वाली चीज़ कौन सी थी, इससे क्या वजाहत मिलती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी थी। सैयदना मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा, फुरकान से मुराद किताब है जिससे हक और बातिल का फर्क वाज़ह होता है। यहाँ इससे मुराद दीन का इल्म और फहम है जिसकी वजह से इंसान को भलाई और बुराई में हक और बातिल का फर्क पता चलता है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब किस कौम को क्यों अता की, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को अपनी किताबें क्यों दिया करता था, क्यों नाज़िल फरमाता था किसी कौम की तरफ अपनी किताब, अपने अहकामात। अल्लाह ताला की किताब और उसके अहकामात पर मुश्तमिल होती जो अल्लाह ने अपने इंसानों के लिए भेजी और इंसानों को मिलती, और जिस उम्मत को ये अहकामात अता किए जाते उनसे इस पैगाम को तमाम दुनिया तक पहुंचाना होता है। यानी कि जिनके पास किताब आती, यानी कि तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद, ये 4 आसमानी किताबें हैं, और इनकी उम्मत पे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फर्ज कर दिया गया कि आपके पास अहकामात आ चुके हैं, आपका काम ये है कि इसका इल्म हासिल करो, इस पे अमल करो और ये चीज़ें दूसरों तक पहुंचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फर्ज किया है कि हम जो पढ़ते हैं, हमारा ये फर्ज है, हम एक आयत भी सीखते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। एक मुफस्सिर का मैंने पढ़ रही थी तो वहां भी उन्होंने लिखा था कि एक हदीस का मफहूम उन्होंने बयान किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक आयत को समझ के पढ़ना 100 रकत नवाफिल से ज्यादा बेहतर है। तो आप हिसाब लगा लें, 100 रकत नवाफिल में आप सूरत कोई भी ना पढ़ें, सूरत फातिहा तो पढ़ते हैं ना, 7 आयत वाली वो सूरत होती है, और कितनी दफा पढ़ी जाएगी? 200 दफा। या 50 रकत से ज्यादा कहीं है तो 50 भी अगर फर्ज करें हम करें तो 100 दफा सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी। और सूरत फातिहा के 100 दफा रट्टा लगाने से, नफल पढ़ने से बेहतर ये है कि हम एक आयत को समझें और उसको फिर पढ़ें। तो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे ये फर्ज किया है कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो पढ़ा रहे होते हैं, हम जो समझ रहे होते हैं, दीन हक को हमारी समझ में जहां तक आ रहा होता है, हमारी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानियां ही बहुत पैदा फरमा दी, अपने घरों में बैठ के हम तबलीग कर सकते हैं, हम दीन का काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम हदायत हासिल करो। इसकी क्या वजाहत है? इसकी वजाहत ये है कि ताकि तुम किताब पर अमल करके गुमराही से हदायत पाओ। यानी कि अगर आप लोग की जिंदगी में कुछ ऐसी रसूमात हैं, कुछ ऐसे अमल हैं, कुछ ऐसे रवाज हैं, तो हम इस कुरान पाक के जरिए हमें जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मालूम हो रहे हैं, उसको इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदायत अता फरमा रहा है और हमें नसीहत फरमा रहा है। तो हम पे ये फर्ज बनता है कि हम अपने रस्म व रिवाज को छोड़ के, अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ के, हम इस कुरान पाक पे अमल पैरा होने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से अपने लिए ढेरों दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें चुन ले, अपने दीन के लिए चुने, ताकि तुम दीन और दुनिया के तमाम मामलात के लिए हक को पहचान जाओ
آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہاں پیدا کرنے والے کے نزدیک تم سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کہ وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، گائے کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ بہت عظیم شرک انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کی یعنی کہ جب انہیں ندامت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کے لیے کیا ذریعہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات جاری کیے، یہ ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ صفوں میں کھڑے تھے، ان میں سے بعض کو بعض قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں کہا گیا رک جاؤ، اس وقت میں جو مقتول کے لیے شہادت تھی، جو قتل ہو گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو شہیدوں کا درجہ دیا، اور جو زندہ رہ گئے، جو زندہ تھے، ان کی اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی۔ اور ابن کثیر اور فتح القدیر کی روایات کے مطابق 70,000 افراد قتل ہوئے تھے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے کہ وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت کی اصرار سے بہتر ہے، یعنی کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کر تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچھڑے کی پوجا قائم کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو احکامات دیا تھا قتل کرو ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا تھا اس ٹائم، پوجا مکمل طور پہ وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور اس میں وہی لوگ قتل ہوئے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، اور جو بچ گئے تھے وہ شرک کے مرتکب نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک گناہ ہو رہا ہو تو ہم دیکھ رہے ہوں، ہم اس کو نہ برا سمجھ رہے ہوں نہ روک رہے ہوں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم بھی انڈائریکٹ ان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی یہاں پہ معاملہ تھا اللہ رب العزت کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہر قسم کے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے باری ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور فرقان عطا کرنے والے سے اپنے باری ہونے کا شعور دلایا۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی کی رہنمائی پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رجوع کرنے والوں کے حکم دے کر اپنی باری ہونے کا شعور دلایا، اور ہر چیز کی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کے اصل پیدا کرنے والے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ تم نے وہی کیا جو تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اور توبہ قبول ہوئی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ کے الفاظ سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ان کی بتائی ہوئی معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے والے کی معافی یوں نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب
تک برائی کا اثرات نہیں مٹائے جاتے، معافی نہیں مل سکتی۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم نے کوشش کرنی ہوگی برائی کو روکنے کی۔ اور روکنا کس طرح کا ہے؟ جیسے کہ ہماری ہمت ہے، ہم میں طاقت ہے، ہمیں اقتدار فرض کرے ملا ہوا ہے کسی چیز کا بھی، تو یہ فرض اس پہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ جیسے فرض کرے ہمارا جو ملک پاکستان ہے، یہ یعنی کہ کلمہ پہ بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمے پہ بنا ہوا ہے، اور اس کو جب بنایا گیا تھا اس پہ بھی یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ ہمارا جو ہندو اور مسلمان ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا اسلام، ہمارا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس لیے ہم نے اپنی اسلامی کلچر کو فالو کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں علیحدہ سے ایک ریاست چاہیے، تو اس وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ اور اب پاکستان میں اگر یہاں پہ اسلامک رائج نہیں ہوتا، اگر ہماری حکومت اسلامک ہوتی تو ان پہ یہ فرض بنتا ہے، کوئی بھی برائی کی چیز دیکھتے ہیں، فرض کریں ہمارے ملک میں جیسے فحشی بہت عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام پروموٹ کی جا رہی ہے، یا ٹی وی ڈرامز یا شو اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اسلامی کلچر کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم یہودی اور نصارہ کو زیادہ تر ہم فالو کرتے ہیں، تو یہ ہماری حکومت پہ فرض بنتا ہے کہ ان برائیوں کو وہ روکے۔ حکومت پہ اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ روکے، یعنی کہ حکم دے، ان پہ پابندیاں لگائے، ان کو سزا دے کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی وڈیرا ٹائپ ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے ایریا کا ناظم کہہ لیں یا کچھ ایسا انسان ہے، تو اس پہ بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی روکے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے سختی کے ساتھ منع کرے۔ اور تیسرا درجہ جو آتا ہے ہم سب کے لیے، یہ وہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کے دل میں اس کو برا سمجھے اور اس سے دور ہٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے درجے پہ رکھے، ہم برائی کو ہاتھ سے روک سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، بے شک وہ گناہ گاروں کی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور انسان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رحمان ہے، اور جو اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو توبہ کرے گا وہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور جو توبہ پر مر جائے اس پہ حق ہے کہ وہ رحیم پہ، یعنی کہ حق پہ مر گیا توبہ کرنے کے بعد، وہ اپنے توبہ پہ قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری آیات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں، اور ہمارا زبان اور ہمارا دل مسلمان ہونے پہ گواہی دے، ایمان کی حالت میں کلمہ گو ہو کے ہم اس دنیا فانی سے جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اگر بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔